السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاۃ والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ اس پروگرام میں کہا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر وہ ہمارے محسنین، معاونین جو کہ اس اچھے اور نیک عمل کو جاری رکھنے میں ہمارے ممد اور معاون ہیں، اللہ ان کے نیک اعمال میں برکت دے اور قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال میں اس کار خیر کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور پھر جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو روشنی میں ہم سمجھیں، ہمیں دوسرے اپنے دیگر احباب اور اہل اسلام کو بھی یہ میسج، یہ پیغام پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم جس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں وہ اس گزشتہ پروگرام کا بقیہ حصہ ہے جس کا ہم نے آغاز اللہ کی توفیق سے کیا کہ ابو عبداللہ شمس الدین علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی معروف کتاب الداء والدواء میں سے جو انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں دنیاوی چمک دمک اور دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنی دین اور دنیا دونوں کو وہ ضائع کر رہے ہیں اور خواب غفلت میں مدہوش پڑے ہیں، اپنے تئیں یہ دھوکہ دے کر کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع و عریض ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی کنارہ نہیں، اور وہ گناہ گاروں ہی کے لیے ہے، تو وہ اس دھوکے میں مبتلا اپنی اس مستعار زندگی کو کھو رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ان کو بیدار کرنا چاہا ہے اور یہ دلائل دیے ہیں کہ وہ اس دھوکے سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آئیں، عمل کی دنیا میں، اطاعت و فرمانبرداری کی دنیا میں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے پھر ایک لمبی گفتگو کی، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اور اسی طرح عقلی اور نقلی دلائل دیے۔ بعد میں ایک عنوان ذکر کر کے اس کا جو ما حصل تھا وہ پیش کیا کہ حسن ظن اور غرور میں بڑا فرق ہے، اور یہ کہا کہ جس حسن ظن کی بنیاد میں نیک عمل ہے، نیک اور صحیح طریقہ اور درست ایمان ہے، تو وہ حسن ظن اللہ کی بارگاہ میں درست اور ٹھیک ہے، لیکن جس حسن ظن کے نتیجے میں بدعملی ہے، فسق و فجور ہے اور سستی ہے، تو اس کو کہا کہ یہ دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں، جھوٹی امید ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو عملی زندگی میں منطبق کیا۔ کس طریقے سے وہ کہتے ہیں مثال دے کر کہ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، یہ بتائیے کہ ایک شخص، اس کی ایک زمین ہے، زرخیز زمین، تو یاتی من وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ يُؤْمَلُ أَنْ يَعُودَ عَلَيْهِ مِن مُغِلِّهَا، ایسی زمین کے جس سے وہ بڑی امید وابستہ کیے ہوئے ہے کہ اس زمین میں کھیتی باڑی کرنے سے اس کو اس کے ثمرات اور اس کی فصل اور اناج وافر مقدار میں حاصل ہوں گے، یہ امید کرتے ہوئے، اور یہ اس کی کھیتی بڑی سرسبز و شاداب ہے اور بڑی زرخیز ہے، اس کو بڑا نفع دے گی، فَأَهْمَلَهَا وَلَمْ يَبْذُرْهَا، یہ سوچتے ہوئے وہ بس یہی سوچ کر بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے،
سو جاتا ہے، نہ ہی زمین کو تیار کرتا ہے، نہ اس میں پانی دیتا ہے، نہ اس میں بیج ڈالتا ہے، نہ اس کی رکھوالی کرتا ہے، یہ سارے کام۔ ولم یحرثھا، کھیتی باڑی نہیں کرتا، ولم یبذرھا فاہملھا حسن ظنہ بانہ یاتی من مغلھا۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ہی یہ بھی گمان کرتا ہے کہ نہیں، یہ میری کھیتی بڑی ہی زرخیز اور فروٹفل ہے، بڑا پھل دے گی، بڑے ثمرات اور اس کے فوائد مجھے ملیں گے، حاصل ہوں گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ما یاتی من غیر حرث و بذر و سقی، پانی نہیں دے رہا، و تعاہد الارض، اور نہ ہی اس کی رکھوالی کے لیے اس زمین کا خیال کرتا ہے، رکھتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، تو کیا لوگ اس کو کیا محسوس کریں گے؟ لعدہ الناس من اسفہ السفہاء، لوگ بھی اس کا یہ عمل دیکھ کر ساتھ والے کو اس کو انتہائی احمق اور بیوقوف قرار دے دیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ تو اپنا خود نقصان کر رہا ہے، اپنے دھوکے میں فریب میں مبتلا ہو کر اپنی جو کھیتی ہے اس کو بھی برباد کر رہا ہے، وقت بھی ضائع کر رہا ہے اور خود بھی یہ برباد ہوگا۔ یہاں تک لوگ اس پہ تبصرہ کریں گے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ حَسُنَ ظَنُّهُ وَقَوِيَ رَجَاؤُهُ، اسی طرح اس کی مثال امام ابن القیم نے دی کہ وہ اس شخص کی بھی مثال ہو سکتی ہے کہ جو بڑی ہی پختہ امید کے ساتھ اور بڑے ہی کامل مکمل یقین کے ساتھ یہ سمجھ بیٹھا ہو کہ بِأَن يَجِيَّهُ وَلَدٌ مِّن غَيْرِ جِمَاعٍ، کہ جی اللہ قادر مطلق ہے، وہ اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے وہ جب چاہے بیٹے دے، جس کو جب چاہے وہ بیٹیاں دے، جس کو جب چاہے وہ صرف بیٹے عطا کرے یا صرف بیٹیاں عطا کرے یا کچھ بھی عطا نہ کرے۔ یہ اللہ ہے جو کہ سب کچھ دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اللہ کو عطا کرنے میں اور دینے میں کسی وسیلے اور ذریعے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ سمجھ بیٹھا ہے انسان اور بیٹھ جاتا ہے آرام سے، اپنی ازدواجی زندگی میں وہ حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے گا، اللہ نے اگر لکھا ہے تو مجھے اولاد دے گا، وہ قادر مطلق ہے۔ تو ناظرین ذرا آپ اندازہ کیجئے اس شخص کی بیوقوفی پر اور احمقانہ انداز پر کہ وہ کون سی دنیا میں بستا ہے، جو کہ عالم اسباب سے ہٹ کر کوئی اور دنیا ہے، کوئی ما فوق الفطرت کوئی جگہ اور وقت ہے جس میں وہ یہ امید لگائے بیٹھا ہے۔ اسی طرح امام موصوف رحمہ اللہ کہتے ہیں او یصیر عالم اہل زمانہ او عالم اہل زمانہ من غیر طلب للعلم وحرص تامن علیہ، یا کوئی ایسا شخص جو کہ یہ امید لگا کے بیٹھ جائے کہ میں تو اپنے زمانے کا سب سے بڑا پڑھا لکھا عالم علامہ فہامہ انسان ہوں، لیکن مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، مجھے طلب علم کے لیے زانو تلمس طے کرنے کی اپنے استاد کے سامنے بالکل ضرورت نہیں ہے، مجھے بالکل کتابیں خریدنے کی اور شب بیداری کی اور محنت کی ضرورت نہیں، بس اللہ ہے جو کہ مجھے علم دے گا، وہی عطا کرتا ہے سب کچھ، اور میرے سینے میں اور دل و دماغ میں وہ علم کو اتار دے گا، خود ہی انڈیل دے گا، اور میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کا سب سے بڑا پڑھا لکھا انسان عالم بن جاؤں گا۔ تو یہ شخص جو ہے یہ بھی اس کی وہ مثال ہے جو اپنے آپ کو اپنے تئیں دھوکہ دے کر اپنے آپ کو برباد کرنے پہ، ضائع کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ، اسی طرح کے اور بھی کچھ لوگ ایسی مثالوں کے ساتھ جو اس فریب میں مبتلا ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ وَقَوِيَ رَجَاؤُهُ فِي الْفَوْزِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ مِنْ غَيْرِ طَاعَةٍ وَلَا تَقَرُّبٍ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ بالکل ایسے ہی امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو دھوکہ دیے ہوئے ہے کہ جو اپنے پروردگار پر حسن ظن رکھتے ہوئے اور بڑی مضبوط پختہ امید رکھتے ہوئے کہ میں بڑے بلند درجات اور بڑے روز قیامت اعلیٰ ثواب اور اجر کے ساتھ کامیاب ہوں گا، جنتوں میں جانے کے لیے جو کہ نعیم المقیم، نعمتوں والی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان رہے گا، وہ مجھے ملیں گی، سوائے بغیر
اللہ کی اطاعت کے اور بغیر اللہ کے خوف اور ایمان کے۔ ولا تقرب الی اللہ تعالی بامتثال اوامرہ، اور بغیر ان اعمال کو بجا لانے کے جو کہ انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتے ہیں اور اپنے اللہ کو اس کے ہاں محبوب بنا دیتے ہیں۔ واجتناب نواہیہ، اور اسی طرح گناہوں سے بچنے کے بغیر، نیک اعمال بجا لانے کے بغیر، گناہوں سے بچنے کے بغیر، جو کہ انسان اور ایک اس کے مالک حقیقی، خالق حقیقی، معبود برحق کے درمیان قرب کا ذریعہ ہے، اس کے بغیر ہی وہ اپنے تئیں یہ دعویٰ کرتا ہے اور دھوکے میں مبتلا ہے کہ مجھے جنات النعیم میں گھر ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں کامیاب و کامران ہوں گا۔ وقال جل جلالہ، اللہ احکم الحاکمین یہ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی راہ حق میں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا، مالی جہاد، جانی جہاد، اور اسی طرح جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، اعلاء کلمات اللہ کے لیے محنت کی، کوشش کی، تگ و دو کی، سب کچھ قربان کیا۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یہ رجا ان لوگوں کے لیے ہے۔ امام موصوف رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کو لانے کے بعد اس سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فتعمل، اے غبی، اے بیوقوف احمق کی دنیا میں رہنے والے، ذرا غور و خوض کر اور سوچ، کیف جعل رجاءہم، کس طرح اللہ نے ان کی صحیح اور سچی امید، رجا جو تھے، اس کو ان کے لیے رکھا، کس کی جگہ پہ؟ اتیانہم بہذی الطاعات، ان کے طاعت و فرما برداری کے اعمال بجا لانے کے بدلے میں۔ کیا کہ وہ لوگ جو ہیں ایمان لائے، سچا ایمان، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی راہ میں قربانی دی، ہجرت کی، جہاد کیے، اور پھر وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جن کے اندر ایمان نہیں اور ایمان کے نتیجے میں نیک اعمال نہیں، تو وہ جو امید باندھیں گے وہ جھوٹی امید ہوگی، سراسر دھوکے پر مبنی اور فریب پر مبنی ہے، والعیاذ باللہ۔ امام موصوف رحمہ اللہ کہتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ لوگ جو کہ اس حد تک اس اپنی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ قال المغرورون ان المفرطین، وہ کہتے ہیں جو دھوکے میں پڑے ہوئے مدہوش لوگ ہیں، ان کو جب یہ کہا جائے بھی اٹھو عمل کرو، نیکی کے اعمال اور گناہوں سے بچو، جہاد کرو، ہجرت کرو، مالی قربانی دو، ہر قسم کی قربانی اللہ کی راہ میں، اللہ کے ہاں محبوب اور مقرب ہونے کے لیے، تو ان کا آگے سے جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، ان المفرطین المضیعین، یقیناً جو کہ کوتاہی کرنے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے احکام کی، والمضیعین، اپنے آپ کو ضائع کرنے والے، اللہ کے احکام اوامر و نواہی میں نقصان اٹھانے والے، لحقوق اللہ، اللہ کے واجبات کی ادائیگی میں کمی کرنے والے، المعطلین لأوامرہ، اللہ کے حکم احکام کو پھینک دینے والے، الباغین علی عبادہ، اور اس کے جو نیک وکار بندے ہیں ان کے خلاف بغاوت کرنے والے، المتجرئین علی محارمہ، اللہ کی جو حرام چیزیں ہیں، رب العالمین نے جن چیزوں کو انسان پر حرام قرار دیا ہے ان پر جرأت کرنے والے، ان کو حلال قرار دے کر ان کو استعمال کرنے والے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو علامہ ابن القیم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ کی رحمت کے امیدوار تو یہ باغی ہیں، یہ مفرطین ہیں، یہ مضیعین ہیں، یہ معطلین ہیں لأوامر اللہ، اللہ کے احکام کو پامال کرنے والے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، آپ فیصلہ کر لیجئے کہ کون سی بات صحیح اور درست ہے اور کون سی بات جو ہے وہ ایک بغاوت کی حد تک اور سرکشی اور نافرمانی کی حد تک ایک اقدام ہے اللہ کے احکام کے خلاف۔ وسر المسئلہ،
مسئلے کا اصل جو راز ہے وہ کیا ہے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الرجا، کہ یقیناً جو رجا ہے یعنی صحیح اور اچھی امید، درست امید، وحسن ظن، اور صحیح ظن، اچھا ظن، درست ظن، انما یکون مال اتیان بالاسباب، وہ تو ہوگا ان اسباب کو استعمال کرنے کے ساتھ، وہ اسباب التی اقتضتھا حکمت اللہ فی شرعہ، جن اسباب کو استعمال میں لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے یا فطرت تقاضا کرتی ہے کہ ان اسباب کو بجا لاؤ، تو پھر آپ اس رحمت کے، اللہ کی خوشنودی کے اور رضامندی کے حقدار ٹھہریں گے۔ التی اقتضتھا حکمت اللہ فی شرعہ و قدرہ و ثوابہ و کرامتہ فیأتی العبد بہا من یحسن ظنہ بربہ، تو وہ انسان جو اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے وہ ان اسباب کو استعمال کرتا ہے تاکہ میں ان اسباب کے ذریعے اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَيَرْجُوهُ أَلَّا يَقِلَهُ إِلَيْهَا، اور وہ امید کرتا ہے کہ اللہ اس کو ان اسباب کی طرف ہی سونپ نہ دے، حوالے نہ کر دے۔ یعنی ایک انسان جو اسباب تلاش کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ یہ امید کرتا ہے کہ یہ تو محض اسباب ہیں، لیکن حقیقی جو میرا اصل مقصد ہے، نصب العین ہے، وہ ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ صرف اسباب ہی پر توجہ دے کر تو اسباب تک ہی وہ اپنا رک جائے اور آگے دیکھے ہی نہ۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، غرور ہے۔ بسا اوقات نماز ہے تو وہ، یا بندگی ہے اللہ کی، تو وہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ یتقرب بہ العبد الی اللہ، کہ اللہ اس نماز کے ذریعے، اللہ اس قربانی کے ذریعے، اللہ ان روزوں کے لیے ذریعے، اللہ اس زکوٰۃ اور حج یا بندگی عبادات یا عملی عبادات یا مالی عبادات، ہر قسم کی عبادات کے ذریعے انسان کا اصل مقصود ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے قریب ہونا، اللہ کی خوشنودی کا حصول۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسباب تک ہی بس اپنے آپ کو مقید کر لیتے ہیں، اور ساری توجہ ان کی جو ہے وہ حقیقی جو معبود برحق ہے اس کے بجائے یہ اسباب رہ جاتے ہیں۔ تو محض اسباب کو ہی اپنا مطمع نظر بنا لینا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ اور انسان سمجھے کہ الصلاۃ قربان کل عبد تقی، نماز اگر ادا کرنی ہے تو وہ اللہ کا الحاکمین کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، صرف نماز ادا کرنا مقصد نہیں۔ ایسی نماز ہو جو اللہ کے حکم، اس کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہو، اور اس وقت میں ہو جس میں اللہ نے کہا ہے، اور اس طرح ہو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، اور خالصتاً لوجہ اللہ ہو، اللہ ہی کے لیے ہو۔ تو یہ ساری جتنی شرائط ہیں ایک عمل صالح کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہوں، تو تب یہ جو انسان ہے اپنے ان اسباب کے ذریعے اپنا حقیقی مقصد جو ہے وہ پا سکتا ہے۔ اور یہی بات علامہ ابن القیم رحمہ اللہ یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اس سبق کو ہم آئندہ جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔